خان، میرا یوٹیوب چینل جنید خان ویور کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ بات کر لیتے جس طرح قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ شروع ہو گئے، تو اس میں بھی تھوڑی بہت، حالانکہ فٹ بال کا مجھے اتنا شوق بھی نہیں ہے اور اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ میں جو پاکستان ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اور انگلینڈ اور آسٹریلیا کے جو میچز ہو رہے ہیں یا نیوزی لینڈ اور انڈیا کے جو میچز ہو رہے ہیں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ ورلڈ کپ کے بارے میں بات یہ کریں گے کہ ظاہری بات ہے یہ فرسٹ ٹائم کسی اسلامک کنٹری میں ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں اسپورٹ کا سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ ورلڈ کپ ہے، کہ جتنا لوگ فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جتنے اس پہ میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، جتنا کراؤڈ آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ جب یہ قطر میں اناؤنس بھی ہوا تو اس ٹائم بھی جو ہے وہ اسپیشلی جو یورپین ہے تو ان لوگوں نے کافی شور اٹھایا تھا، اور اب جب شروع بھی ہو گیا تو جس طریقے سے ان لوگوں نے ہر چیز ریکوائرمنٹ پوری کی جو فیفا کی تھی، بلکہ ان سے بھی ان کے سوچ سے بھی زیادہ جو ہے وہ ان لوگوں نے چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کر لی۔ ان کے پاس اور کوئی چیزیں نہیں تھے تو ان لوگوں نے جو دوسرے چیزیں جو ہے وہ نکال دیے کہ بھئی یہاں پہ وہ آپ گے کا وہ الاؤڈ نہیں کرے، اور اس طرح شراب وغیرہ اور یہ ساری چیزیں۔ اس میں یہ ہے کہ کریڈٹ جو ہے وہ جو قطر کا پرنس ہے اس کو جاتا ہے، یا وہاں کا جو اسپورٹس منسٹر ہے، اسپیشلی جو وہاں کا اسپورٹس منسٹر ہے، اس نے ایک بیان دیا تھا یہاں پہ جو یورپ کے تھے ان کو ایک انٹرویو دیا تھا، بلکہ ایک چینل کو، کہ اس نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ڈیتھ ریشو ہے جہاں پہ جو ہوتا ہے نا کلنگ وغیرہ اور یہ ٹارگٹ کلنگ اور یہ ساری چیزیں، یہ قطر میں آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ زیرو کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی وغیرہ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ یا لیڈیز کے ساتھ، تو وہ بھی قطر میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ کہہ رہے کہ آپ اپنے کنٹری میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں، کہہ رہے ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائے۔ ایک اسٹریٹ فارورڈ اس نے بیان دیا، اور میرے خیال میں یہ ایک اچھا ہے اسپیشلی مسلم کمیونٹی کے لیے۔ اس کے بعد اگر ورلڈ کپ میں بات کی جائے، پاکستان کی ٹیم تو نہیں ہے یہاں پہ، لیکن جو بھی فٹ بال یوز ہوں گے ایڈیڈاس والے جو یوز کریں گے وہ سارے بنے جو ہے ہینڈ میڈ پاکستان میں، سیالکوٹ میں۔ یہ بھی پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، کیونکہ جب بھی فیفا کا کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہے ورلڈ کپ، چاہے کوئی اور بھی لیگ وغیرہ میں بھی، تو پاکستان کے فٹ بال یوز کرتے۔ پھر اس کے بعد یہاں کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہماری پاک آرمی جو ورلڈ کے بیسٹ آرمی ہے تو وہ جو ہے پرووائڈ کریں گے، اور سیکیورٹی کا آلموسٹ سارا انتظام ان کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کرکٹ کی بات کی جائے، کرکٹ میں یہ ہے کہ آج انگلینڈ کے اگینسٹ جو 3 ٹیسٹ سیریز ہے ان کے لیے ٹیم اناؤنس ہوئی۔ اس میں ظاہر بات ہے کچھ نئے لڑکے آ گئے جو ڈومیسٹک کے، جس طرح ابرار تھا، محمد علی تھا، تو یہ ایک اچھا سائن ہے، اور اس سے جو ہے جو ڈومیسٹک کھیلنے والے ہوتے ہیں وہ اپنا ایفرٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں یا بھئی اگر آپ پرفارم کرو گے تو آپ ٹیم میں آؤ گے، کیونکہ جس طرح پہلا ٹیم اناؤنس کیا تھا محمد وسیم بھائی نے، اس ٹائم بھی اس نے ڈومیسٹک کے جو پلیئر تھے، جس طرح تابش کھیلا تھا اور کچھ اور لڑکے کھیلے تھے، ان کو جو ہے پریفر کیا تھا، تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا ہٹ گیا تھا، لیکن ابھی پھر اس نے جو ڈومیسٹک کے کرنٹ اسپیشلی جو ہے ان کو چانس دیے بالنگ میں، اسپیشلی اگر میں کہوں، جس طرح محمد علی آیا یا ابرار احمد اسپنر آئے۔ لیکن اس میں کچھ جو ہے وہ ہو رہی ہے باتیں اس لیے ہو رہی ہے کہ جس طرح اگر بات کی جائے نا تو عثمان صلاح الدین جو ہے وہ بیچارے ریگولر پرفارم کر رہے ہیں، اور 21 ٹیسٹ کھیلا ہوا ہے، اور اس میں بھی اس کی پرفارمنس اتنی بری نہیں تھی، لیکن اس کے بعد اس کو کسی چیز میں بھی کنسیڈر نہیں کیا۔ میرے خیال میں اس کو بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد میر حمزہ لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہے، تو میرے خیال میں اگر شاہین نہیں تھا تو اس کی جگہ میرے حساب سے بنتی تھی، کیونکہ وہ بیچارہ جو ہے تھرو آؤٹ وائٹ بال میں بھی پرفارم کر رہے ہیں، ریڈ بال میں بھی، اور وہ بھی ایک ہی ٹیسٹ کھیلا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کو کسی چیز میں کنسیڈر نہیں کیا ہے، اور وہ تھرو آؤٹ پرفارم بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جو لاسٹ 2 سال ہوئے اس نے 40+ آؤٹ جو ہے وہ صرف ریڈ بال میں کی ہے، لیکن اس کا ایوریج جو ہے وہ 24 ہے، تو آپ آئیڈیا لے کے وہ بھی پرفارم کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھا جائے جس طرح یاسر ڈراپ ہوئے، فواد عالم ڈراپ ہوئے، فواد کی تو خیر اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی تھی، لیکن یہ کہ یاسر تو تھرو آؤٹ اچھا کر رہا تھا، اور اس ڈومیسٹک میں بھی اس نے ایک آدھے میچ میں جو ہے وہ اچھی پرفارمنس دے گی، لیکن یہ کہ پریفر جو ہے وہ زائد کو کیا۔ اگر زائد
अराउंड 20-25 इवन अंडर 30 भी होता तो हम ये समझते थे कि भाई यंगस्टर है तो यंगस्टर को चांस देना चाहिए, लेकिन स्टिल जायद भी आलमोस्ट 34-35 है और यासिर की भी सेम एज थे, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर यासिर को खिलाते तो टीम के लिए बेहतर था। फिर उसके बाद पयीम जिस तरह आया, सो पयीम नो डाउट टैलेंटेड है लेकिन उसको प्रॉपर चांस मिले, लेकिन उसने अवेल उतना नहीं किया। सो मेरे ख्याल में जिस तरह इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 में आमिर जमाल खेला है, तो यहाँ पे भी डोमेस्टिक में ऑलराउंडर में सबसे ज़्यादा आउट जो आमिर जमाल है, और ओवरऑल फास्ट बॉलरों में तीसरे नंबर पे उसके आउट है 23 इस सीज़न में जो अभी करंट चल रहा है, और बैटिंग में भी थोड़ी बहुत रन्स कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर पयीम की जगह वो होता तो शायद वो बेहतर करता, क्योंकि फॉर्म में भी है, अगर उसको चांस ना में भी मिलता तो वो टीम के साथ रह रह के इम्प्रूव हो सकता था, क्योंकि टीम जो है वो 18 के अनाउंस हुई है, तो जाहिर बात है 18 ने तो खेलना ही नहीं है। सो मेरे हिसाब से अगर ये आता तो बेहतर था। फिर जिस तरह हारिस आया, मोहम्मद वसीम जूनियर आया, तो ये तो खैर मेरे हिसाब से ये इन लोगों को होना चाहिए था। फिर उसमें एक चीज़ आती है सरफराज और रिजवान का। सो मेरे ख्याल में सरफराज को अगर टीम में रखते तो खिलाना चाहिए, उसको प्रॉपर चांस दे। अगर वो कुछ नहीं करता तो अगर आप उसको बाहर भी कर ले तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन इतना सीनियर प्लेयर अगर आप उसको सिर्फ कैरी कर रहे हो टीम के साथ तो वो ज्यादती है उसके साथ भी। और जो अपकमिंग यंगस्टर है जैसे रोयल है, हसीब है, तो उनके साथ भी है थोड़ी बहुत ज्यादती। फिर अगर बात की जाए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, तो इंग्लैंड जो है वो स्टिल चैंपियन थी T20 में, लेकिन जिस तरीके से वो हार रही है ना ऑस्ट्रेलिया में, सो वो अपना रिकॉर्ड बरकरार रख रही है। क्योंकि मैंने हमेशा देखा हुआ है कि इंग्लैंड टीम जब भी ऑस्ट्रेलिया गई है, तो जब वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली रेड बॉल में पहले करते थे, अभी वाइट बॉल में भी उन लोगों ने शुरू कर लिया। सो ये एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि ये कब चेंज होगा ये चीज़ें, क्योंकि होम कंडीशन वगैरह ये तो ऑलमोस्ट अभी बहुत कम ही है। क्योंकि अगर आप देख भी लेना तो सारे प्लेयर जो है वो लीगों में खेलते हैं। पहले ये होता था लीगें वगैरह नहीं होती थी, तो बैट्समैनों को और बॉलरों को इतना आइडिया नहीं होता था। फिर उसके बाद अगर न्यूजीलैंड और इंडिया की बात की जाए, तो पहला मैच तो बारिश की नज़र हुआ था, लेकिन दूसरे में फिर सूर्य कुमार यादव ने फिर लाठी चार्ज किया और उसने 111 रन बनाए और 217 प्लस के स्ट्राइक रेट से। तो वो रन्स पे रन ही कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में किए भी ऑलमोस्ट उसी ने, एक बंदे ने रन। न्यूजीलैंड की पूरी टीम पर 126 में आउट हुई। तो ये देखिए जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि होम कंडीशन का कोई इतना फ़ायदा अब नहीं होता, क्योंकि प्लेयर यूज टू हुए। तो ये तो कुछ चीज़ें थी, स्पेशली जो वर्ल्ड कप वाला था। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। इवन हर बंदे को प्रेफर देना चाहिए, क्योंकि हर रिलीजन की अपनी एक रिस्पेक्ट है। जिस तरह फ्रांस का एक प्लेयर है, उसने कहा कि भाई मैं पट्टी नहीं पहनूंगा, क्योंकि हम 28 दिन के लिए अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो हम 28 दिन में अपने हिसाब से वहाँ की जो कंट्री के रूल रेगुलेशन है वो नहीं बनवा सकते। कह रहे हर बंदा यही चाहते, हर कंट्री यही चाहते कि जो भी बंदा है वो हमारे रूल रेगुलेशन फॉलो कर ले। और फिर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था उसने भी यही कहा था कि भाई मैं 28 दिन के लिए 28 दिन के टूर्नामेंट के लिए अपने कंट्री के जो रूल है वो चेंज नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, हर कंट्री हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें थी, तो इंशाल्लाह बाकी जो भी बातचीत होगी वो करते रहेंगे। और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद खान गिल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा।